السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومانچہ بائی حیات ارتضیٰ کی ایپیسوڈ نمبر 58 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرحا نے آنکھیں کھولی، خمار آلود نظروں سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، اوہ تو آپ کو میری نیند پر جلن ہو رہی ہے؟ وہ دانت نکالتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جلن؟ شامیر نے حیرانی سے دہرایا تھا۔ ہاں مطلب میں مزے سے سو رہی تھی اور آپ جاگ رہے تھے، مرحا نے آنکھیں سکوڑ کر شرارت سے کہا۔ مطلب یہ کہ تم جانتی تھی کہ میں تڑپ رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، اور تم ڈرامے باز کہیں کی۔ شامیر نے دانت پیستے ہوئے اپنا بھاری ہاتھ اس کی کمر پر جمایا اور جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔ شامیر کی اچانک حرکت پر مرحا کا سانس گلے میں اٹک گیا تھا، نیند تو جیسے لمحوں میں تحلیل ہو گئی تھی۔ شامیر کی نظروں میں شوقیاں اور جذباتوں سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کا شور سن کر مرحا شرما گئی تھی۔ شامیر نے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑی، نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں جیسے نیند کی سزا دینے کے لیے اسے مکمل طور پر تیار کر رہا تھا۔ مرحا نے گھبراہٹ سے نظریں چٹائی۔ شامیر نے تھوڑا اور قریب ہو کر سرگوشی کرتے ہوئے پیار بھری گستاخی کی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ میری ڈرامے باز، اب نیند پوری ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے رات کو تم نے کتنے خراٹے مارے؟ کبھی کبھار ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پرانی موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی ہو۔ شکر ہے میرا دل کمزور نہیں ہے، ورنہ میرے ہارٹ اٹیک کی خبر صبح بریکنگ نیوز میں آ جانی تھی۔ مرحا کی آنکھیں کھلی، حیرت سے کھلی تھی، پھر ایک دم غصے سے بدل گئی تھی۔ میر، اس نے زبردستی آزاد ہونے کی کوشش کی مگر شاہمیر نے اور مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ کیا؟ میں تو بس حقیقت بتا رہا ہوں، شاہمیر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی لگا جیسے کوئی چھوٹا سا ڈائناسور خراٹے لے رہا ہو۔ میر، مرحا نے غصے سے پیچھے پڑا ہوا تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا مگر شاہمیر نے ہنستے ہوئے اسے پھر سے اپنی گرفت میں جکڑ دیا تھا۔ شاہمیر ملک کی گرفت سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اب میری بات غور سے سنو، تم نے رات بھر میرا سکون برباد کیا، اب اگلے جتنے دن تمہارے شہزادے گھر نہیں آتے میں تمہیں آرام سے سونے نہیں دوں گا۔ مرحا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر شرارت سے مسکرا کر بولی، اچھا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ کروں گا۔ شامی نے نرمی سے اس کے گال پر دانت گاڑتے ہوئے کاٹ لیا تھا۔ وہ تڑپ کر چیخے، آہ میر، یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سبق سکھا رہا ہوں تاکہ آئندہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ اگر تم نے دوبارہ کراٹے لیے تو اگلی بار سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اور میری سزائیں کیسی ہوتی ہیں یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میری سزا کے بعد تم تڑپو، چیخو یا چلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ پنگے نہ لینا۔ دھمکی دیتے ہوئے سخت داڑھی والے گال اس کے گال پر رب کرتے ہوئے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی سزا دینے کا انداز، اس سے پہلے کہ شاہمیر کی میٹھی میٹھی سی گستاخیاں جاری رہتی وہ مرحا پر اپنا پیار بھرا تشدد بڑھاتا، اچانک فون کی تیز بیل نے کمرے کی ساری فضا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شاہمیر کے ماتھے پر ناگواری کے شکنیں ابھری جیسے کسی نے اس کی دنیا میں دخل دے دیا ہو۔ مرحا نے بے چینی سے لب کاٹے، وہ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی۔ شاہمیر کی توجہ اب فون کی طرف جا چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا، اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا نمبر تھا۔ ہیلو، ایس پی شاہمیر اسپیکنگ، دوسری طرف کہا گیا تھا، اور لمحے بھر میں شاہمیر کا پورا وجود جیسے ایک دم بوچل ہو گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، آنکھوں میں ایک انجانا سا سناٹا اترا جیسے کسی نے پل بھر میں سارے لفظ چھین لیے ہوں۔ واٹ؟ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے جیسے سینے میں اٹھنے والی کسی لہر کو دبانے کی کوشش کر رہا، اس نے دھیرے سے آنکھیں موندی اور الفاظ لبوں سے آزاد ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحا جو اس کے بدلے ہوئے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی اندر ہی اندر بے چین ہو چکی تھی۔ اس نے جیسے شامیر کو فون سائڈ پر رکھتے دیکھا، چھت سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا میر؟ کس کا فون تھا؟ شامیر نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ میں وہ وزن تھا جو زبان پر بوجھ بن کر اترتا ہے۔ آخرکار اس نے مدھم مگر ٹھوس لہجے میں جواب دیا، پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون تھا، عائشہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کمرے میں جیسے ساری آوازیں تھم گئی۔ مرحا کی پلکیں بے یقینی سے چپکی، وہ پل بھر کو سکتے کے ساتھ کھڑی تھی جیسے دماغ نے سننے گئے الفاظ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ او مائی گاڈ! ہونٹوں سے نکلی سرگوشی میں افسوس کا گہرا رنگ تھا۔ اس نے تھوڑا سا قد پیچھے کیا مگر نظر شاہمیر پر ہی جمی تھی جو اب چہرہ موڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ہوا کی ہلکی سی لہر پر پردے کو ہلا رہی تھی۔ باہر چمکتا چاند اور ستارہ کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔ شاہمیر نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور آسمان کی وسطوں سے نظریں گاٹے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کا رستہ آسان بنائے، ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں۔ مرحا نے دھیرے دھیرے اس کی گہری سانس لی، آنکھیں موند کر کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر جیسے اندر کا بوجھ زبان پر آ ہی کیا، میر اگر اس لڑکی کو کینسر نہ ہوتا اور اگر اس مہلک بیماری میں نہ لڑ رہی ہوتی تو اسے کبھی معاف نہ کرتے۔
اس نے میری زندگی کے قیمتی سال مجھ سے چھین لیے، وہ گناہ کروا دیا جس کی شاید کوئی معافی نہیں۔ وہ آہستہ سے شاہمیر کے قریب آئی، اس کے پیچھے جا کر اس کے چوڑے شانے پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ شاہمیر کے پشت کے ساتھ لگ گیا تھا۔ شاہمیر نے ایک لمبی سانس لی، جیسے بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو مگر الفاظ بے ترتیب بگڑ گئی تھی۔ بس کبھی کبھی انسان غفلت میں جیتا رہتا ہے، اور جب وہ زندگی کے آخری پڑاؤ پر پہنچتا ہے تب جا کے اسے صحیح اور غلط کی سمجھ آتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہے۔ عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب تک اسے سچ کا ادراک ہوا زندگی اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ میرا نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ سے شامیر کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کی سانسیں ہلکی سی کانپ رہی تھی اور دل میں شکر گزاری کے پھول کھلنے لگے تھے۔ لو یو میر تھینک یو، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اپنا بنانے کے لیے۔ شامیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو دکھ کے پیچھے چھپے احساسات کی ایک خوبصورت زبان ہوتی ہے۔ شامیر نے میرا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اس کے نازک وجود کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، جیسے اسے ہر درد سے بچانے کی قسم کھا لی ہو۔ میرا نے ہلکے سے آنکھیں موند لی، دل کی دھڑکن مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ بھول جاؤ سب کچھ، جو ہوا وہ گزر گیا۔ شامیر کی گہری مطمئن آواز نے کمرے کی خاموشی فضا میں سرگوشی کی طرح ارتاش پیدا کیا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، جیسے میرا کے دل سے ہر بوجھ اتار دینا چاہتا ہو۔ زندگی میں بہت بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس درد کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ میرا نے دھیرے سے سانس بھری، اس کے لمس کی حدت دل میں سرایت کرنے لگی۔ میں تم سے خوش ہوں میرا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ مت الجھایا کرو خود کو پرانی باتوں میں، مت دو خود کو اذیت۔ ہم نے جو پایا ہے وہ ان سب یادوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شاہمیر نے اسے اور قریب کرتے ہوئے محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے ساری چاہت ان چند لمحوں میں سمو دی تھی۔ میرا کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی مگر وہ مسکرائی دل کی گہرائیوں سے۔ شاہمیر نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا دیا۔ وہ لمحہ، وہ احساس جیسے وقت تھم گیا ہو، اس دنیا میں بس وہ دونوں ہی رہ گئے ہوں۔ کمرے میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اندھیرے کے وجود کو ہی مٹانے کی ٹھان لی ہو۔ چھت پر لٹکتا فانوس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دیواروں پر روشنی کے عکس لرز رہے تھے مگر ان سب کے بیچ ایسا شخص کھڑا تھا جس کے اندر شاید روشنی کی کوئی رمق باقی نہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک عجیب سی کیفیت میں گھرا ہوا تھا، جیسے کوئی ایسا طوفان دیکھ چکا ہو جس الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو مگر ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو۔ کاشان رضوی نے گہری سانس لی، جیسے وہ کسی بھاری بوجھ کو اپنے اندر اتار رہا ہو، اور تھکے تھکے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرایا، جیسے کوئی طویل جنگ لڑ کر آیا ہو، جیسے کسی بڑے مار کے بعد ایک لمحے کے سکون کا متحمل ہو رہا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ایک عجیب سی چمک لیے ہوئے، جیسے کوئی شرارت ابھی مکمل نہ ہوئی ہو، جیسے کوئی چال ابھی باقی ہو۔ میری جان، کیا سے کیا بنا دیا تم نے مجھے، عشق نے کر دیا نکما، ورنہ بندے ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ وہ خود سے بولا، جیسے کوئی رازدار ہو جس کی کیفیت سے واقف ہو۔ اس کی آواز میں ایک پاگل پن تھا، ایک عجیب سی سرشاری، اور ساتھ ہی ایک ناقابل شکست غرور۔ دیکھ لو، تمہارے شوہر کے ناک کے نیچے سے تمہیں چھو بھی لیا اور اپنی باہوں میں سمیٹ بھی لیا۔ اس نے کہکا لگایا، ایک ایسی ہنسی جو کسی جیت کے مہر لگانے کے مترادف تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، جیسے کوئی سرکش فاتح اپنی فتح کا جشن منا رہا ہو۔ کمرے میں کوئی اور نہ تھا مگر اس کی خوشی دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ دیکھ لو میرت ملک، تمہاری خاطر میں نے عورتوں کا روپ اپنا کر خود کو سچا عاشق ثابت کر دیا ہے۔ مجھ سے زیادہ محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی نظریں اب دیوار پر ٹکی تھی، جیسے وہ انہیں سے ہم کلام ہو، جیسے وہ بھی اس کی دیوانگی کے گواہ ہوں۔ بہت جلد تمہیں اس کاغذی شیر سے چھین لاؤں گا، بڑا آیا مجھ پر سیکیورٹی بنانے والا، اس کے زہر خند لہجے میں کہا، جیسے کسی بیوقوف کے خوابوں پر ہنس رہا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، خود کو دیکھا، ایک لمحے کو ٹھہر کر اپنی عکاسی پر غور کیا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر آ کے اور پاک سوچ سے مجھے ہرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں شیطانی فطرت کا مالک ہوں اور میرا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مٹھیاں بھینچ لی، جیسے کسی اندیکھے دشمن کو چکنا چور کر دینا چاہتا ہو، اور ایک قدم آگے بڑھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر نظریں جما چکا ہو، جیسے بس ایک اور لمحہ باقی اور بازی پلٹ جائے۔ وہ سیدھے راستے پر چل کر مجھے ہرانا چاہتا ہے، اور میں چھل کپٹ کا عادی ہوں، مجھے کبھی ہرا نہیں سکتا۔ رومانچا کا نام لیتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک اور کہکا بکھر گیا، ایک ایسی ہنسی جس میں جنون تھا، غرور تھا، اور ایک خطرناک چمک تھی، جیسے وہ ایک ایسی جنگ جیتنے چاہ رہا ہو جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی مگر اس کے ذہن میں اس کی کامیابی کی لکیر کھینچ چکی تھی۔ کمرے میں روشنی اپنی جگہ برقرار تھی مگر اس کے چہرے پر سایہ اور گہرا ہو چکا تھا، جیسے روشنی کے باوجود بھی وہ خود ایک ایسا اندھیرا بن چکا تھا جو سب کچھ اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر اس خاموشی کے بیچ چمچ اور پلیٹ کی جنگ جاری تھی۔
हमा गुस्से में थी और इसका गुस्सा बेचारी प्लेट पर निकल रहा हो था। वो चम्मच से खाना प्लेट में इस तरह डाल कर रही थी जैसे कोई सजा दे रही हो। अगर प्लेट में जान होती तो शायद रोकर कहती, मैडम मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे इतनी बेदर्दी से पीट रही हैं। सामने बैठे शाहजेब के होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो हुमा के तेवर देखकर दिल ही दिल में महफूज हो रहा था। चुप रहना ही बेहतर समझा। इसे पता था कि इस वक्त कुछ कहना खतरे से खाली नहीं था। अब कुछ बताएंगे या इसी तरह खामोशी से मेरे सामने बैठे रहेंगे। हुमा ने चम्मच प्लेट में पटका और तेज नजरों से शाहजेब की तरफ देखा। इसकी आंखों में वाज़ेह था सवाल था कि वो सब्र की आखिरी हद पर पहुंच चुकी हो। आपने मुझे हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं बताया। शाहजेब ने हंसी दबाने के लिए गला खंगारा और बिल्कुल मासूमियत से इसे देखा, जैसे कुछ समझ ना पाया हो। और जितना और जानता था कि हुमा को अब मजीद चुप कराना मुमकिन नहीं, मगर इसे छेड़ने में जो मजा था वो अलग ही था। हुमा की नजरें अब भी इस पर जमी थी और चम्मच बेचारी प्लेट से खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर एक तरफ हुमा गुस्से से भरपूर बैठी थी और दूसरी तरफ इसकी दोनों बेटियां मायरा और मलाला शरारती मुस्कुराहटों के साथ इसे देख रही थी। इनके चेहरों पर वही मासूम मगर चिढ़ाने वाली हंसी थी जो हुमा के गुस्से को और भड़का सकती थी। मलाला, मायरा, हुमा ने घूरते हुए दोनों को पुकारा, मगर वो बदस्तूर दांत निकाले से देख रही थी। तुम दोनों खाना खाओ और बाप की तरह मेरी तरफ देखकर हंसना बंद करो। मुझे इस वक्त शदीद गुस्सा है। ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तुम दोनों पर उतर जाए। इसने सख्त लहजे में कहा, मगर दोनों की हंसी काबू में आने की नाकाम काबू आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हुमा ने तेजी से नजरों से इन्हें घूरा जैसे आखिरी वार्निंग दे रही हो। खाना, प्लीज खाना फिनिश करो। ये सुनकर मायरा और मलाला ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना किसी ताखीर के स्पीड से खाने में मलक गई। इन्हें मालूम था कि इनके मामा का गुस्सा आम नहीं होता और जब आता है तो काफी खतरनाक होता है। हुमा की आंखों में जो भी तंबी थी वो किसी भी बहस से ज्यादा मौसर थी। शाहजेब ने हुमा को देखते हुए एक गहरी सांस ली। इसके गुस्से में तपते चेहरे को देखकर नरमी से बोला, प्लीज मेरा गुस्सा मुझ पर निकालो, मेरी बेटियों को मत डांटो। इसकी आवाज में एक इल्तिजा थी। वो नहीं चाहता था कि इन मासूम बच्चियों को इस गुस्से का सामना करना पड़े जो दरअसल इसके लिए था। और तुम्हें कुछ पूछना है मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरी क्या जुर्रात कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं। प्लीज पहले खाना फिनिश कर लो, इसके बाद जो भी पूछना है मैं बता दूंगा। शाहजेब ने नरमी और मोहब्बत के मामलात को संभालने की कोशिश की। इसका अंदाज सुलझा हुआ और नरम था जैसे कोई जिद्दी बच्चे को मना रहा हो। वो जानता था कि हुमा का गुस्सा इसी वक्त थमेगा जब वो अपनी बात पूरी तसल्ली से सुन लेगी। इसलिए इसने फौरन से हथियार डाल दिए। फिलहाल वो नहीं चाहता था कि इसके खाने की मेज मैदान जंग में बदल जाए। मुझे तो भूख नहीं है, आप लोग खाना खा लें। मैं तभी खाऊंगी जब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो टेक लगाकर दोनों बाजू सीने पर बांधे खफकी से बैठी थी। मैं रूम में जा रही हूँ, आप खाना खाकर आइएगा। हुमा जैसे ही उठने लगी, शाहजेब की भारी आवाज पहुंची, जब कह दिया है कि सब कुछ बता दूंगा तो फिर इस तरह का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका लहजा सख्त हो गया था। हुमा ने तेजी से पलट कर इसे देखा। आंखों में वही नाराजगी थी जो अल्फाज में झलक रही थी। मुझे मुझे भी इसका इस तरह से मेरे खिलाफ जाना पसंद नहीं है, मगर आपने अपनी मर्जी की, इसलिए मेरे लिए भी थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दिया करें। वो गुस्से से कहती हुई वहां से चली गई और शाहजेब बेबस सा इसे जाते देखता रह गया। बेटा आप लोग खाना खाओ, मामा का मूड खराब है, मैं ठीक कर लूंगा, शाहजेब ने नरमी से कहा। अपनी बेटियों को थोड़ा सा परेशान देखकर मुस्कुरा दिया था। यार हुमा यार, इतनी नाराजगी कि तुम बच्चों का भी लिहाज नहीं किया। वो परेशान हो रही थी तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखकर, शाहजेब ने रूम में आते ही खफगी से कहा। हुमा मुंह फुलाए सोफे पर पैर पटकते बैठी थी। इसके अंदाज में बेकरारी और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बार बार पाँव हिला रही थी जैसे दिल में कोई तूफान बरपा हो, मगर जुबान पर जिद का कुफल लगा हुआ हो। हाँ तो आपको मेरा मूड खराब ना करते, वहीं हॉस्पिटल में जवाब दे देते कि आपने डॉक्टर यमुना को ही क्यों हायर किया। इसने जंगली इसने खफगी से चेहरा मोड़ कर कहा, जैसे वो अब किसी वजाहत के बगैर मानने को तैयार ना हो। शाहजेब की गहरी सांस ली, फिर नरमी से इसके करीब बैठते हुए बोला, यार मेरी तरफ देखो। हुमा ने एक पल के लिए इसके रुख मोड़ा, मगर फिर दोबारा चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शाहजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी थोड़ी पकड़कर नरमी से अपना रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर यमुना एक बेहतरीन डॉक्टर है। हुमा मुझे नहीं मालूम इसने क्या इससे क्या मसला है तुम्हें, मगर वो एक जिम्मेदार और प्रोफेशनल है। थोड़ी बचकाना और बेवकूफ़ ज़रूर है, मगर इसकी ज़हानत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आयत को एक काबिल डॉक्टर की ज़रूरत थी और फिलहाल मेरे ख्याल में डॉक्टर यमुना वो वाहिद डॉक्टर थी जो अपना ओवर टाइम किसी के साथ गुजारने को तैयार थी। ज़्यादातर डॉक्टर नखरे करते हैं और ओवर टाइम नहीं करना चाहते, मगर यमुना के शदीद घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं। शायद घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं। हुमा खामोशी से इसकी बात सुनती रही, मगर चेहरे पर अभी भी नाराजगी बरकरार थी। शाहजेब ने इसकी उंगलियां थामते हुए नरमी से कहा, तो मुझे लगा कि आयत के लिए डॉक्टर यमुना को हायर कर दूं और मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगा, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम
बस तुमने इस छोटी सी बात को फजूल में इतना तोल देकर तमाशा बना दिया। तो कहते कहते रुका, फिर अचानक से इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभरी। हुमा ने हैरत से इसे देखा। वैसे भी डॉक्टर यमुना ने जानकर रुमान के घर रहना है, जाकर रुमान के घर रहना, ना कि हमारे साथ, हमारे घर में मेरे साथ, शाहजेब ने आखिर में जानबूझकर शरारत से कहा। हुमा की आंखें गुस्से से फैल गई। वो झटके से इसके साथ अपनी उंगलियां चढ़ाकर सोफे पर सीधी होकर बैठी थी। तो फिर शाहजेब इसे देखकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। मैं इसकी जान निकाल लूंगी अगर वो आपके साथ आपके रूम में आकर रहे। आप ये मुस्कुराहट भरी बातें मेरे साथ मत किया करें। वो गुस्से से कहती हुई झटके से आगे बढ़ी और शाहजेब के कॉलर को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। और वो इसकी आंखें शोले बरसा रही थी और वो चेहरा गुस्से से तप रहा था। वो शाहजेब को अपनी तरफ झुका चुकी थी, इतना करीब के दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। शाहजेब ने हल्का सा कहका लगाया, मगर आंखों में एक अलग सी चमक थी। जान तो तुम मेरी भी निकाल लेती हो जब ऐसे आंखें दिखाते हुए मेरे करीब आती हो, इसने शरारत से कहा और अगले ही लम्हे नरमी से इसके लबों को छू लिया। हुमा ने झटके से खुद को पीछे करना चाहा, मगर शाहजेब ने फौरन इसकी कमर में बाजू हाल कर लिया, जैसे वह किसी सूरत इसे खुद से दूर जाने की नहीं देना चाहता था। आप इस काबिल हैं कि आपकी जान ले ली जाए। ये सारी बात अगर आप मुझे पहले सुकून से बता देते तो मैं खामखा इतना गुस्सा न करती। वो खफगी से बोली, मगर इसकी आवाज की सख्ती में अब नरमी भी शामिल होने लगी थी। शाहजेब ने गहरी सांस ली, फिर एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो निकाल लो जान, किसने रोका है? मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ अपनी जान तुम्हें देने के लिए। इसके लबों पर चमकदार शरारत थी, आंखों में गहरी चमक। वो बात का रुख मोड़ते हुए चुटके से हुमा को सोफे पे गिरा चुका था। इसकी गिरफ्त हुमा की गलाइयों पर मजबूत थी, जबकि चेहरा हुमा के चेहरे के बिल्कुल करीब था, झुक चुका था। अब निकालो जान, वो धीरे से सरगोशी करता और करीब हुआ था। हुमा की सांसें बेतरतीब होने लगी, दिल जोर से धड़कने लगा, मगर शाहजेब के चेहरे पर वही चमकदार शरारत बरकरार रही, जैसे वो हर सूरत इसे हराना चाहता था। रात के सन्नाटे में हवेली के सामने का हिस्सा सब खामोशी में डूबा हुआ था, मगर रोमान शाह के अंदर एक तूफान बरपा था। इसकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर जलाल नुमाया था। वो किसी बिखरे हुए दरिंदे की तरह तेज कदमों से हवेली के दरवाजे के बाहर निकला। सिक्योरिटी गार्ड्स कतार में खड़े थे, मगर सबकी नजरें झुकी हुई थी। किसी को हिम्मत ना हुई कि इसके चेहरे की जानिब देख सके। रोमान शाह ने गुस्से से एक कदम आगे बढ़ाया, नजरें सख्ती से इंचार्ज पर गाड़ दी। मुझे इस औरत की तफसीलात चाहिए, हर सूरत। तुम लोगों को इतनी भारी रकम सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं देता मैं। ये सब तुम लोगों के निकम्मे होने का नतीजा है कि कोई भी अजनबी मेरे इतने करीब आकर मेरी फैमिली से टकरा सकता है। इसकी आवाज़ में ऐसी बर्फानी सख्ती थी कि पूरा सिक्योरिटी अमला साकित खड़ा रह गया। इंचार्ज ने सर झुकाया, मगर इसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमकने लगे। सर आप बेफिक्र रहें, हम इस औरत को हर सूरत तलाश कर लेंगे, इंचार्ज ने दबी दबी आवाज़ में कहा। रोमान शाह एक झटके से मुड़ा, उसकी नसें बिजली की तरह इंचार्ज पर गिरी। मैं बेफिक्र रहूं? तुम लोगों के होते हुए कोई भी अजनबी मेरी फैमिली के करीब पहुंच सकता है और मैं बेफिक्र रहूं? इसे जहरीले अंदाज में दोहराया, जैसे हर लफ्ज तलवार की धार की तरह चमक रहा हो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सुबह तक तुम में से कोई भी नजर ना आए। मेरी बात हो चुकी है, पूरा अमला चेंज करना चाहता हूँ राइट नाउ। इसके आखिरी अल्फाज इतने सख्त और हतमी थे कि किसी को बोलने की हिम्मत ना हुई। इंचार्ज ने घबराकर बाकी गार्ड्स की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे फक थे। रोमान शाह के सर नजरों से सब पर आखिरी बार निगाह डाली, फिर एक झटके से पलटकर तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया। हवेली के बाहर सन्नाटा छा गया था, मगर फिजा में रोमान शाह के कहे गए जुमलों की गूंज अभी भी बाकी थी। मीरा जो शॉपिंग करके आई थी, पूरा सामान बेड पर रखेल कर बैठी हुई थी। साथ ही आयत और राइम अपनी अपनी चीजों को देखकर खुश हो रहे थे, हर चीज को बार बार उठाकर पुरजोश अंदाज में चेक कर रहे थे। रोमान शाह जो बाहर सिक्योरिटी अमले पर गुस्सा निकाल कर आया था, अंदर दाखिल होते ही इसकी कदमों की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। लेकिन जैसे इसने मीरब और बच्चों को खुशी में मगन देखा, इसके चेहरे के सख्त ताविये फौरन नरम पड़ गए। वो नहीं चाहता था कि इसका गुस्सा या परेशानी इस पर असर अंदाज हो। इसे किसी भी सूरत ये मंजूर नहीं था कि इसकी फैमिली दोबारा किसी खौफ या परेशानी में मुब्तला हो। आज मीरब का जो सहमा हुआ रूप इसने देखा था, और रोमान शाह के जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाह कहाँ गए हैं थे आप? कुछ नहीं, बस बाहर गया था, जरा गेट तक। रोमान शाह ने लापरवाही से कहते हुए मीरब के मजीद सवालों से बचने के लिए फौरन ध्यान शॉपिंग की तरफ मोड़ दिया था। और ये क्या, तुम लोगों ने पूरे बेड को शॉपिंग मॉल बना दिया है? मीरब ने इसे घूरा, मगर जवाब देने के बजाय बच्चों की हंसी पहले ही गूंज उठी थी। बाबा, हम अपनी शॉपिंग देख रहे हैं। आयत ने खुशी से चमकती आंखों से आंखों के साथ अपने बाबा की तरफ देखा। हाथों में अपनी छोटी छोटी रंग बिरंगी पोनियों वाला पैकेट बैग थामे वो मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी थी। रोमांचा ने मोहब्बत से झुककर आयत को बाहों में भर लिया और बेड पर बैठते हुए से भी अपने सामने बिठा लिया। ओ मेरा बच्चा, मेरे बेटे ने क्या क्या खरीदा है, हमें भी तो दिखाएं। इसने नरमी से आयत के गाल पर प्यार करते हुए मुस्कुरा कर कहा। आयत खुशी से मजीद करीब हो गई, लेकिन मीरब जो अपने और बच्चों की शॉपिंग को देख रही थी,
शाह और आयत को छोटी छोटी बातें करते हुए देखकर इसके लबों पर ही हल्की हल्की सी मुस्कुराहट खुल गई। बाबा, मैंने ये 2 डॉल्स ली हैं और ये मेरी डॉल्स की ड्रेसेस हैं, और ये देखें, मैंने इनके लिए ज्वेलरी भी ली है। और ज्वेलरी मेरे पास पहले से पड़ी हुई है। आयत मासूमियत से अपनी हर चीज बाबा को एक एक करके दिखा रही थी। इसकी आंखों में बेहद चमक थी। वह जोश और खरोश से अपनी छोटी छोटी खुशियां बांट रही थी, और रोमान शाह बेहद दिलचस्पी से अपनी बेटी की बातें सुन रहा था, जैसे ये दुनिया की सबसे अहम गुफ्तगू हो। जबरदस्त, मेरी बेटी ने तो बहुत अच्छी शॉपिंग की है, और ये ज्वेलरी, अरे वाह, लाजवाब है। रोमान शाह ने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए तारीफ की तो आयत और भी खुश हो गई, जबकि मीरब और राइम दोनों की मोहब्बत भरी बातों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ भाई शहजादे, तुमने क्या खरीदा है? रोमान शाह अब राइम की तरफ मुतवज्जा हुआ था। बाबा, मैंने क्रिकेट क्रिकेट किट ली है, और मामा ने मेरे लिए काफी सारे ड्रेसेस लिए हैं। रायम खुशी से बोला। दिखाओ तो जरा। रोमांचा ने दिलचस्पी से कहा। रायम ने फौरन अपनी क्रिकेट किट खोलने लगा। इसके चेहरे पर खुशी वाज़ेह थी। इसे क्रिकेट का जुनून इस हद तक शौक था। वो आज अपनी पसंदीदा चीजें खरीद कर वो इस बेहद पुरजोश नजर आ रहा था। इसके बाद मीरा अपने रायम को और आयत के लिए खरीदे गए ड्रेसेस दिखाने शुरू कर दिए, और रोमांचा बड़ी तवज्जो से हर चीज देख रहा था। वो एक एक ड्रेस को गौर से देखता, कभी सराहता तो कभी कोई तबसरा करता, जिस पर बच्चे मजीद खुश हो जाते। जब रोमांचा ने इतनी दिलचस्पी से बच्चों की चीजों को सराहा तो मीरब के चेहरे पर भी खुशी फैल गई थी। वो बस खामोशी से देख रही थी, मगर इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जनाब, आपके ड्रेसेस तो हम बाद में देखेंगे, पहले जकिया को कहिए कि बच्चों का सामान इनके रूम तक भिजवा दे। हाँ बेटा, अब आप लोग भी जाकर सो जाएं, काफी टाइम हो चुका है, सुबह आपने स्कूल भी जाना है। रोमांचा ने नरमी से बच्चों को प्यार करते हुए कहा। जी बाबा, गुड नाइट। आयत और रायम खुशी से बोली और बारी बारी अपने बाबा के गाल पर नरमी से बोसा देते हुए बेड से नीचे उतरे। फिर मीरब के करीब आकर इसे गुड नाइट कहा और अपने खिलौने उठाकर हंसते खेलते अपने रूम की तरफ भाग गए। मीरब ने इंटरकॉम पर जकिया को बुलाया और कुछ ही देर में वो एक मुलाजमा के हमरा कमरे में आ गई। जकिया घर के आम कामों में कम हाथ बटाती थी, अब ज्यादातर निगरानी का काम संभालती थी। वक्त के साथ इसकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए रोमांचा और मीरब इसका खास ख्याल रखते थे और ज्यादा काम कहने से गुरेज करते थे। जकिया, ये सब कुछ बच्चों के रूम में रखवा दीजिएगा, सुबह मैं खुद सेट करवा लूंगी। मीरब ने नरमी से कहा। जी ठीक है, जकिया ने सआदतमंदी से जवाब दिया। रुकिए जकिया, ये मैं आपके लिए लाई हूँ थी। मीरब ने एक खूबसूरत गर्म शाल वाला ब्रांडेड सूट जकिया की तरफ बढ़ाया। जकिया ने खुशी से वो सूट थामा। इसकी आंखों में ममनूनियत छलक रही थी। बहुत शुक्रिया बीबी जी, इसकी क्या जरूरत थी, बस आपकी दुआएं ही काफी हैं, जकिया ने मुस्कुराकर कहा। रोमांचा जो मोबाइल में मसरूफ था, घर के मामलात में कम ही बोला करता था, बस एक सरसरी सी नजर सब पर डालकर दोबारा अपने फोन की तरफ मशगूल हो गया था। आप भी रुके। मीरब ने दूसरे मुलाजमा को मुखातिब किया और इसके हाथ में भी एक सूट थमा दिया। वो भी खुश हो गई और शुक्रिया अदा करने लगी। मीरब हमेशा अपने घर के मुलाजमीन के लिए छोटे छोटे तोहफे खरीदती रहती थी। इनका मानना था कि ऐसी मामूली चीजें जो इनके लिए आम सी होती हैं, मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खुशी का बायस बन सकती है, और अगर इतनी सी खुशी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे तो ये कोई नुकसान का सौदा नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास है। मीरब जकिया और मुलाजमीन के जाने के बाद दोनों हाथ सीने पर बांधे गहरी नजरों से रोमांचा को घूरते हुए खड़ी थी। इसकी नजरें जैसे सवालिया बनी हुई थी, मगर सामने बैठे शख्स को जैसे कोई परवाह ही ना हो। रोमांचा जानबूझकर खुद को फोन में मसरूफ जाहिर कर रहा था। ऐसा ऐसा कि नहीं था कि वो मीरब की नजरों की तपिश महसूस नहीं कर रहा था। वो तो ये भी खूब जानता था कि मीरब क्या सुनना चाहती है, मगर इसे तंग करना रोमांचा को हमेशा से ही अच्छा लगता था। कमरे में खामोशी थी, बस मीरब, मेरी गहरी सांसों की आवाज और रोमांचा के फोन की स्क्रीन पर जलती रोशनी बाकी थी। शाह, आखिरकार मीरब ने सख्त लहजे में से पुकारा। रोमांचा के बेदियासी से सर उठाया, जैसे इसे अभी भी एहसास हुआ हो कि कोई इसे देख रहा था। वो जानबूझकर एक नजर इस पर डालकर फिर फोन की तरफ मतवज्जा हो गया। यह हरकत मीरब के सब्र का मजीद इम्तिहान थी। वो सख्ती से कदम उठाती हुई इसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। वो दोनों हाथ इसके मोबाइल के आगे कर दिए ताकि इसे वो मजीद नजरअंदाज न कर सके। हाँ भाई, क्या हुआ? मेहमान शाह ने जैसे बड़ी मासूमियत से पूछा, मगर इसके लबों की हल्की सी मुस्कुराहट मीरब की झुंझलाहट को मजीद बढ़ा गई थी। वो गुस्से से पलटकर जाने लगी थी कि रोमान शाह ने फौरन लपक कर इसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधा रोमांचा के सीने से जा लगी। रोमांचा जो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था, इस अचानक इमदाद पर थोड़ा सा चौंका, मगर अगले लम्हे एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई थी। मीरब, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो नरमी से बोला, मगर इसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। मीरब, आपको मेरी शॉपिंग देखने की फुर्सत नहीं? जब आपको मेरी शॉपिंग देखने की फुर्सत नहीं मिली तो क्या करूं मैं? मीरब ने खफगी से कहा और खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, मगर रोमांचा ने मजीद मजबूती से थाम लिया था। यार, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, सुबह देख लूंगा, इसने मसनूई मासूमियत से कहा। कोई सुबह वो शाम नहीं सुननी,
آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کے جانے کے بعد دیکھیں گے اور اب آپ ٹال رہے ہیں۔ میرب کے لہجے میں شدید ناراضگی تھی۔ رومانچا نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر نرمی سے اس کے ناک کے سرے کو انگلی سے چھوا۔ اچھا بابا، مان گیا، اب تو مسکرا دو، پہلے شاپنگ دیکھیں گے پھر مسکراہٹ۔ رومانچا نے ناک پھلا کر اسے گھورا۔ حکم کی تعمیل ہوگی بیگم صاحبہ۔ رومانچا نے موبائل ایک طرف رکھا اور ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا، جیسے مکمل طور پر بات مان لی ہو۔ میرب نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر رومانچا گرفت مضبوط تھی۔ وہ اب بھی غصے میں تھی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی، جن کو وہ رومانچا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ غصے سے لال پھولا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اگر آپ کو میری چیزیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے تو ایسی چیزیں مجھے بھی نہیں چاہیے، میں جلا دوں گی ان سب چیزوں کو۔ وہ بمشکل بولی۔ رومانچا کی لاڈلی میرب کے گلے میں آنسو پھنسے ہوئے تھے، لبوں کے گستاخی پر وہ خفا ہو کر بولی تھی۔ اس کی چھٹپٹاہٹ پر رومانچا نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہ کیا تھا۔ تم اتنی دراز ہو کے اپنی پسند کی چیزیں جلانے کی بات کر رہی ہو؟ رومانچا نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سنجیدگی سے پوچھا۔ تو اور کیا کروں؟ جب آپ میرے پاس میری چیزیں دیکھنے کا وقت نہیں تو مجھے بھی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب کی آواز میں شکوہ نمایاں تھا۔ رومانچا نے گہرا سانس لیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہاری شاپنگ دیکھنے کے لیے، تمہاری باتیں سننے کے لیے، تمہارے نخرے دیکھنے کے لیے ٹائم نہ ہو؟ میں تو صرف اپنی جگہ اپنی جان کو تنگ کر رہا تھا۔ دکھاؤ کیا خریدا ہے۔ پیار سے سب کچھ بچوں کی طرح جانشاہ کو سمجھاتے اور شہزادہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میرا اپنے وہی سب ڈریسز دکھا رہے تھے جو رومانچا نے پسند کیے تھے، اور رومانچا بڑی دلچسپی سے اسے اپنے بازو میں سمیٹے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرب جوش و خروش سے ایک ایک ڈریس نکال کر رومانچا کو دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، جیسے کسی بچے کو اپنی پسندیدہ چیز کسی پیارے کو دکھانے کا شوق ہو۔ یہ والا کیسا لگ رہا ہے؟ میرب نے ایک گہرے میرون رنگ کا ڈریس نکال کر رومانچا کے سامنے کیا۔ رومانچا نے ایک نظر ڈریس پر ڈالی اور پھر نظریں میرب کے چمکتے چہرے پر جما دی۔ بہت خوبصورت، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ رومانچا کے اتنا کہنے پر میرب خوش ہو گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ رومانچا کی نظریں ڈریس پر نہیں بلکہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ آپ ڈریس دیکھ رہے ہیں یا مجھے؟ اس نے بھویں چڑھا کر سوال کیا۔ رومانچا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے اور قریب کر لیا۔ ڈریس تو تمہیں اپنے پاس بٹھانے کا بہانہ ہے، اصل چیز تو میرے پاس ہے، بے حد پاس بیٹھی ہے، جس پر میں پل پل قربان ہو رہا ہوں۔ جب جانشاہ میرے پاس ہو تو مجھے کہاں فرصت ہے دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کی۔ میرب کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ اس نے ہلکے سے رومانچا کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ نہ بس۔ رومانچا اس کے شرمائے ہوئے چہرے پر فدا ہوتے ہوئے اسے مزید باہوں میں کستے ہوئے سینے سے لگائے اس کے چہرے پر بلشی رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ڈریسز تم پر تب بھی اچھے لگیں گے جب تمہارے چہرے پر میری نظروں سے شرمانے کے رنگ ظاہر ہوں گے، اس لیے مجھے کچھ بے باک حرکتیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ تمہاری خوبصورتی کو تو لباس نہیں بلکہ میری محبت مکمل کرتی ہے۔ جانتی ہوں؟ میرب مسکراتے ہوئے رومانچا کے گلے میں بازو ڈال کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میری خوشیاں، میری خوبصورتی، میرا جسم، سب کچھ آپ کی بدولت ہے۔ وہ پورے دل سے تسلیم کر رہی تھی۔ رومانچا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے ان لفظوں کو اپنی روح میں بسا رہا۔ سراف سے کوئی ملنے آیا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک ملازم معتب انداز میں اندر داخل ہوا۔ کون ہے؟ رومانچا نے نظر اسکرین سے ہٹائے بغیر پوچھا، انگلیاں کی بورڈ پر مصروف تھیں۔ سر مسٹر دلاور خان۔ یہ نام سنتے ہی رومانچا کے چہرے پر سخت تاثرات ابھرے۔ لب بھینچ کر اس نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی، گہری سانس لی، مگر لہجہ سخت ہو گیا۔ اس سے جا کر کہو کہ مجھے اس سے نہیں ملنا۔ آواز میں واضح ناراضگی تھی۔ وہ دلاور خان سے کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر، ہم نے انہیں پہلے بھی 2 بار واپس بھیجا ہے، مگر اب کی بار وہ بہت ضد کر رہے ہیں، جا نہیں رہے۔ ملازم نے جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رومانچا کے سخت آرڈر تھے کہ دلاور خان کو آفس میں نہ دیکھا جائے۔ بھیجو۔ رومانچا نے چند لمحے سوچا، پھر مجبوراً دلاور خان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے آفس میں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ ملاقات ناگزیر لگ رہی تھی۔ ملازم فوراً اس بات میں سر ہلاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ رومانچا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر خود کو سیدھا کرتا ہے اور چہرے پر سختی اور آنسوں میں گہری سنجیدگی ابھرتی ہے۔ وہ دلاور خان سے ہونے والی گفتگو کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ کمرے میں سنجیدگی کا راز تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دلاور خان اجازت طلب نظروں سے ساتھ کھڑا تھا۔ رومانچا کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر اٹھیں اور پھر وہ جیسے کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ دل میں کسک اٹھی۔ کبھی وقت تھا کہ دلاور کو اجازت ضرور ہوتی تھی، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ رومانچا نے سرد لہجے میں کہا، یہاں تک آ گئے ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ دلاور نے ہچکچاتے ہوئے قدم بڑھایا۔ السلام علیکم۔ رومانچا نے مختصر سا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو اور جلدی بولو کس لیے آئے ہو؟ جب منع کیا تھا کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا تو پھر اس طرح آنے کا مقصد؟ دلاور کی نظریں ندامت سے جھک گئی تھی۔ سوری سر، آپ کو تنگ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف معافی کا طلبگار ہوں۔ جانتا ہوں میری خطا معمولی نہیں ہے، مگر شاید میں مجبور ہو گیا تھا اپنی اولاد کی خاطر۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔
مگر رومانچا کے کہنے کے باوجود بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ رومانچا نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب کچھ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ دلاور کی آواز لرز گئی۔ سر، میں جانتا ہوں کہ میں بہک گیا تھا، بلیک میل ہو گیا تھا، مگر میں کبھی بھی آپ سے غداری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، بس معافی چاہتا ہوں۔ رومانچا غضب جیسے جواب دے گیا تھا۔ اس کی دہاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ اولاد کے لیے اصولوں کے سودے نہیں کیے جاتے۔ دلاور کے وجود میں لرزش دوڑ گئی تھی۔ رومانچا کی آنکھوں میں ایک گہری چبھن تھی۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ تم اولاد کی خاطر اتنے مجبور ہو گئے کہ میری عزت کا سودا کرنے چل پڑے۔ اگر بات روپے پیسے کی ہوتی تو قسم ہے مجھے خدا کی پاک ذات کی، تم اگر میری ساری جائیداد بھی لے لیتے تو میں پلٹ کر تم سے سوال نہ کرتا، مگر عزت کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ پھر سرد اور سخت آواز میں بولا، میں نے اپنی عزت کی خاطر اپنی سگی اولاد تک کو داؤں پہ لگا دیا تھا۔ ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ میرا اکلوتا وارث میرا خون بچے گا بھی یا نہیں، اور تم نے میری اسی عزت کو ایک گھٹیا انسان کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر داؤ پر لگا دیا۔ دلاور خان کی نظریں مزید چھک گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی رومان شاہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سر، میں آپ کے در پر امید لے کر آیا ہوں، ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں۔ دلاور خان کی آواز کپکپا رہی تھی، آنکھوں میں ندامت کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ بے بس کھڑا جا کر رہا تھا، مگر رومانچا کے تاثرات سخت تھے۔ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ بے شک آپ کا حق ہے، آپ تو میرے جسم کی کھال تک ادھیڑ کر اتار دیں، کیونکہ میں اسی لائق ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا شخص بول رہا تھا، وہ جو کبھی رومانچا کے ساتھ وفاداری کی مثال تھا، آج گناہ کا بوجھ اٹھائے کھڑا تھا۔ میری غلطی، میرا گناہ، میں خود جانتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ہے، مگر آپ نے پھر بھی خاموشی سے بغیر کوئی سزا دیے مجھے چھوڑ دیا، اور یہی بوجھ مجھے اندر سے کھایا جا رہا ہے۔ دلاور خان کے آنسو ضبط ہونے کے باوجود بہہ نکلے تھے۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل جھک کر رومانچا کے قدموں میں گر گیا۔ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ اگر میں نے زندگی میں کبھی تھوڑی سی وفاداری کی ہے تو اسی کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں سر۔ ناریل کی طرح سخت نظر آنے والا رومانچا اندر سے نرم دل تھا، اور دلاور خان نے ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ وفاداری میں گزارا تھا۔ ایسی وفاداریاں کہ اگر انگلیوں پر گننے بیٹھیں تو پور کم پڑ جاتے تھے، مگر وہی دلاور خان آج سر جگہ اتنی بے بسی کے ساتھ کھڑا تھا۔ رومانچا زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے بے اختیار دلاور خان کے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دلاور خان، میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا۔ آواز میں وہی سختی مگر ایک الگ درد بھی تھا۔ جن سے وفاداری کی امید زیادہ ہوتی ہے، ان کے دغا دینے پر دکھ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی وفاداریاں سننا چاہتے ہو تو جان لو، شاید میرا کوئی سگا بھی اتنی وفاداری نہ نبھا پاتا۔ دیدی تم نے نبھائی، مگر جو تم نے خطا کی وہ بہت بڑی تھی۔ دلاور خاموشی سے سنتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ رومانچا کے لیے عزت کا کیا مطلب ہے؟ تم ایک بار تو مجھ سے بات کرتے، میں سب کچھ سنبھال لیتا۔ رومانچا بولتا جا رہا تھا، اور دلاور خان کی ندامت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اتنا ہی کافی تھا دلاور خان کے لیے کہ رومانچا نے اسے معاف کر دیا تھا، اور وہ اپنے بھائی جیسے باس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اتنا عرصہ وہ خاموش صرف اس لیے رہا تھا کہ رومانچا کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے، ورنہ وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ دن، یہ لمحہ اس کے لیے کسی نجات سے کم نہیں تھا۔ کچھ بولو کہ نہیں دلاور؟ رومانچا کی آواز میں خفگی اور نرمی کا امتزاج تھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، مگر جب سامنے والے کی خاموشی دیکھی تو ایک لمحے کو رکا، نظریں اٹھا کر دلاور خان کے جھکے سر کو دیکھا، پھر آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ دلاور خان کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں وہ گناہ محسوس کیے جا سکتے تھے جو وہ زبان سے کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دلاور خان نے بمشکل سر اٹھایا، مگر نظریں ملانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آواز بھاری تھی، دل میں پچھتاوے کا بوجھ لیے مدھم لہجے میں بولا، نہیں بھائی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ سزا دیں یا معاف کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ مجھے آپ کی سزا بھی قبول ہے، اور اگر معاف کر دیں گے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ رومانچا نے گہری سانس لی، لمحے بھر کو خاموش رہا، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو، پھر ایک گہری نظر دلاور پر ڈالی اور مضبوط لہجے میں کہا، یہ آفس کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے، سنبھال لو۔ دلاور خان نے بے یقینی سے نظریں اٹھائیں۔ چند لمحے وہ رومانچا کو دیکھتا رہا، جیسے یقین آیا ہو کہ اس کے کانوں نے صحیح سنا ہے، پھر یکدم خوشی، ندامت، عقیدت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ رومانچا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی برقرار تھی۔ اس کی ضرورت نہیں دلاور خان، بس ایک وعدہ کرو، کبھی بھی عزت کے معاملے میں بلیک میل نہیں ہوگے اور نہ ہی جھکو گے۔ میرے نظریے کے مطابق دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے آپ کے گھر کی عزت۔ اگر عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، جان جائے شان نہ جائے، مگر ایک غیرت مند شخص کے لیے عزت کے بغیر جینا ناممکن ہوتا ہے۔ جی بھائی، آئندہ سے غلطی یا کوتاہی کبھی نہیں ہوگی۔
دلاور خان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، اس کی زبان کپکپا گئی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ رحمان شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لمحے بھر میں دروازہ کھلا اور عاصم شاہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر دلاور خان پر پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ خوشی بھی در آئی تھی۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، دلاور خان نے جواب دیا، مگر اب بھی ندامت کا سایہ اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ عاصم شاہ قریب آ کر خوش دلی سے بولا، کیسے ہو دلاور خان؟ دلاور خان نے سکون بھری سانس لی، جیسے برسوں بعد کوئی بوجھ دل سے اترا ہو۔ اب ٹھیک ہوں، کیونکہ بھائی نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ عاصم شاہ نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے دلاور خان، اگر بھائی نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ عاصم شاہ نے ماحول کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے مسکرا کر کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، اب اپنا کام سنبھالو تاکہ مجھے بھی بھائی سے اجازت مل سکے اور میں جا کر اپنا کالج دیکھ سکوں۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے کالج کے گیٹ پر بڑے بڑے تالے لگ گئے ہیں کیونکہ وہاں پرنسپل غائب ہے۔ رحمان شاہ نے بے ساختہ مسکرا دیا، ایک نظر عاصم شاہ پر ڈالی جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عاصم شاہ، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار ہوں گا کہ اس مشکل وقت میں تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ دیا۔ عاصم فوراً سنجیدہ ہوا، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی پر کوئی احسان نہیں ہوتا، اگر احسان گننے بیٹھیں تو جتنے احسان آپ نے ہم پر کیے ہیں ان پر تو کوئی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ رحمان شاہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، بس تمہیں اجازت ہے، سب کچھ اور دلاور خان کے حوالے کر دو اور نیو سٹاف سے بھی اس کا تعارف کروا دو۔ جی بھائی۔ عاصم اور دلاور خان دونوں خوشی اور سکون کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ آفس میں ایک نئی شروعات کی فضا محسوس ہو رہی تھی، جہاں پر پرانی غلطیاں پیچھے چھوڑ کر وفاداری اور بھروسے کی ایک نئی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ رحمان شاہ فری ہو کر میرب کے کیبن میں داخل ہوا، دروازے پر کھڑا مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی۔ میرب نے حیرانی اور مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ہاں 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 ہاں، آپ کو بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ ویری فنی، آج سے پہلے تو کبھی کسی کام کے لیے اجازت لی نہیں، اب اتنے فرما بردار ہو گئے۔ وہ بے فکری سے کرسی پر بیٹھی وقت گزاری کے لیے موبائل پر لوڈو کھیل رہی تھی۔ رحمان شاہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے، یہ تو سچ ہے کہ مجھے اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آرام دہ انداز میں اس کے قریب آیا، کرسی کی پشت پر کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ آگے کی جانب بڑھائے۔ اس کا چہرہ میرب کے چہرے کے قریب جھکا تھا، نظریں محبت بھری تھی، جیسے اپنی جان کو دیکھ کر سکون پا رہا ہو۔ میرب نے اچانک سنجیدہ ہو کر سوال کیا، دلاور کو آپ نے معاف کر دیا؟ رحمان شاہ نے ہلکی سے مسکراہٹ دبائی، ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور مدھم آواز میں بولا، تم سن رہی تھی؟ جی۔ میرب نے بے ساختہ سر ہلایا، نظر موبائل پر جمائی مگر توجہ مکمل طور پر اپنے شاپ پر تھی، کیونکہ آپ کی باتوں کی آواز اندر تک آئی تھی۔ رحمان شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، میں نے اس کو معاف کر کے صحیح کیا یا غلط؟ میرب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر پورے یقین سے بولی، صحیح کیا۔ دلاور بھائی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو صرف ایک غلطی کی بنا پر ہم اسے آفس سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ شاید اچھا فیصلہ نہ ہوتا اگر آپ ایسا کرتے ہو۔ رحمان شاہ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے میرب کی سمجھداری پر مزید فخر محسوس ہو رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا خاموشی سے اس کے الفاظ کے وزن کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرب نے بھویں چڑھاتے ہوئے رحمان شاہ کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھ رہا ہوں کہ جانش شاہ کافی سمجھداری کی باتیں کر لیتی ہے۔ رحمان شاہ نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جیسے اس کی بات پر دل ہی دل میں حیران ہوا ہو۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ میرب نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا، جیسے اسے یقین ہو گئے وہ چھیڑ رہا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ رحمان شاہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا، چہرے پر گہری سنجیدگی لے آیا تاکہ میرب کو یقین آ جائے۔ سچ بول رہا ہوں، رحمان شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ رحمان شاہ کا ذہن بھی اب بھی کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ بظاہر وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی سوچیں کسی اور ہی سمت میں الجھی ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات کیسے کرواؤں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ شاید نہیں جانتے، رحمان شاہ بہت سخت ہیں۔ میرب کے قریب آنے والی ہر چیز کو وہ خود دیکھتا ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیسے کرواؤں بات؟ یمنا غصے اور بے بسی سے دبی دبی آواز میں بول رہی تھی، جیسے خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، اب تم اپنے باپ کی موت کے لیے تیار رہنا۔ کاشان رضوی کے سرد بے رحم آواز فون کے اسپیکر پر ابھری، جس میں ایک زہریلی دھمکی چھپی ہوئی تھی، پلیز اگر میرے بابا کو کچھ ہوا تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ یمنا نے بے اختیار چیخ کر کہا، آنکھوں میں خوف کی لہر تیز ترنے لگی۔ چلو یہ دھمکی کسی اور کو دینا، کاشان رضوی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ کاشان کی آواز میں صفاقی تھی، جیسے کہ وہ کھیل سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ وہ پلیز، یمنا کے لب کپکپائے، وہ خوف کے مارے بے بس ہو گئی تھی۔ کرواتی ہوں۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی، اس لیے نہیں
کہ وہ کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ کاشان پہلے اس کے باپ کو غلط دوستی کے جال میں پھنسا کر نقصان پہنچا چکا تھا۔ وہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی اور یہی محبت اسے بلیک میل ہونے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اس کا ضمیر مسلسل چیخ رہا تھا یہ سب غلط ہے۔ اگلے ہی لمحے یمنا پلان کے مطابق آیت کے بہانے میرب کے روم میں آئی اور ایک طائرانہ نظر ڈال کر جب وہاں رومان شاہ کو نہ پایا تو اس نے بے اختیار شوگر کا کلمہ پڑھا۔ دل ابھی بھی بے چین تھا مگر قدم پیچھے ہٹانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ آیت سے عام باتیں کرتی تھی، پھر چالاکی سے اسے کسی بہانے سے باہر لے گئی۔ جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنا فون وہیں چھوڑ دیا۔ اب سب کچھ منصوبے کے مطابق ہونا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گزری تھی کہ کمرے میں خاموشی کے بیچ ایک مخصوص سازش بھری گونج ابھری۔ یمنا کے فون پر کال آ رہی تھی۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر میرب کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے حیرت سے پھیل گئی۔ کاشان رضوی، یہ نام ہی کافی تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ فک ہو گئی۔ ماضی کی بھیانک یادیں ذہن کے پردے پر ایک چھٹکے سے عمر آئی۔ برسوں پرانی زخموں کی پرانی پرتیں جیسے پل بھر میں اتر گئی۔ سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حقیقت اور دھوکے کے درمیان پھنسی میرب کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ نہیں سمجھ سکی تھی یہ خواب ہے یا حقیقت، کہیں یہ محض اس کا وہم تو نہیں۔ لیکن نہیں، اسکرین پر جھلملاتے حروف بتا رہے تھے کہ یہ سب سچ تھا۔ یہ بے یقینی کے عالم میں اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور بغیر سوچے سمجھے اسپیکر آن کر دیا۔ تیرے عشق پہ، تیرے وقت پہ بس حق ہے اس میں ایک میرا، تیری روح پہ، تیرے جسم پہ بس حق ہے ایک میرا۔ بہت ہی پراسرار آواز فون کے اسپیکر پر باہر آئی تھی، وہی سرگوشی، وہی سر، وہی وحشت۔ میرب کا پورا وجود کپکپا اٹھا۔ یہ وہی گانا تھا، وہی آواز تھی جسے ایک بار لفٹ میں اپنے بے حد قریب اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ کون ہے؟ میرب کے ہونٹ کانپے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ تمہارا عاشق، تمہاری پہلی محبت، بکواس بند کرو۔ بکواس نہیں، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہوں میں۔ خبردار اگر مجھے جھٹلانے کی کوشش بھی کی اور تمہاری اس پرائی ہوئی دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ آواز کی سرد مہری وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ بہت تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، 9 سال سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں اور تم ہو کہ اپنی دنیا کسی اور کے ساتھ سجائے بیٹھی ہوں۔ اس بے وفائی کی سزا تمہیں ملے گی میری جان۔ میرب کے اندر وحشت کی ایک لہر دوڑ گئی، ہاتھ سختی سے مٹھی میں بند ہوئے مگر ہونٹوں نے کپکپاہٹ کے باوجود اپنے وجود کو قائم رکھا۔ کاشان رضوی، اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لینا، میں صرف شاہ کی ہوں اور اپنے رومان شاہ کی، مجھ پر صرف میرے شاہ کا حق ہے، سمجھے تم؟ دوسری طرف سے شیطانی کہکا بلند ہوا جیسے کسی وحشی درندے کو شکار مل گیا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، سارے حق مجھے ہیں اور اپنی زبان سے بار بار اس کا نام لے کر مجھے مزید تڑپاؤ مت۔ میرب ملک میرا نام، میرب رومان شاہ ہے، سمجھے تم؟ غلط، تمہارا نام میرب ملک ہے اور اس کے بعد میرب کا شان رضوی ہوگا، سمجھے تم پاگل ہو؟ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔